السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ میں کیے جانے اعمال میں سے حج و عمرے کی ادائیگی اور روزوں کا بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہیں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے روزے اور عمرہ و حج ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، حج و عمرے کی ادائیگی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کی جزا تو جنت کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، ان دنوں میں جس قدر ہو سکے روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت تک اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا۔ خاص کر یوم عرفہ کا روزہ بہت ہی اہم ہے، جو 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ حجاج کرام یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ ان دنوں کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور ان میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔